کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ان ریلیشن شپس کے اندر انوالو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ہم کی یونیورسٹی میں تعلق فیمیل کے ساتھ یا فیمیل کا میل کے ساتھ کیا دیٹ واز اے پارٹ آف فرام جو فیا والا کنسیپٹ ہے نا، اس سے بہت پارٹ تھا. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے رہے ہیں شیلٹر دے رہے ہیں. شیلٹر پرووائڈ ٹھیک ہو گیا، وہ میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے، تو یہ ترجیحات واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز یہ خیر خواہ نہیں، اس سے بڑھ کے بیوقوف اور کون ہوگا. obviously سب سے پہلے اب دیکھیں یہ جتنے لوگ سکیور کرنے کے حوالے سے، جس طرح فرض کریں 1122 ہے، جی ان کے اداروں کا یہ اصول ہے، اگر ایک بندے نے تہجد پڑھی ہے فرض کرے وہ کہ میں بڑی ٹینشن میں میں بھی اصل تہجد پڑھی، یہ ہو سکتا ہے پھر تہجد یا یہ تقاضا ہے. اور پھر آپ فرض کریں آج سے 20 سال پہلے آپ یونیورسٹی میں تھے، اب آپ شادی شدہ ہیں. ایک بیٹی کو مان جانا چاہیے کہ ایج میں اس کی جو معلومات ہیں، اس کا جو قوت مشاہدہ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی 35-40 سالہ ماں غلط ہو سکتی ہیں. میری ماں اور میرا باپ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ بہت زیادہ حادثات سے بچ سکتی. بے شمار کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو مرضی وہ کہیں، لیکن واللہ مشرقی عورت ہو مغرب، کیا جب بے شمار کیسز اس طرح کے کہ ایک لڑکے کی سیٹنگ ایک کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فیوچر صحیح نہیں ہے نا. تو وہ جو ماڈلنگ کر کے لڑکی یا لڑکا کسی کو اپنے پیچھے لگائیں گے نا، یہ کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. ہر کسی ارے گرے کو منہ لگانے والے نہیں، وہ جو ثابت کرنے والا یا کرنے والی ہے نا، اس کا فیوچر اور نہیں. بھائی انہ یأمرکم بالسوء کے والفحشاء. اوپر میں بطور انسان کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز میں نے بتائی ہے کہ اپنا کیریئر محفوظ کرنا، یہ فطری ضروریات ہے، اور یہ فطری ضروریات کا تعلق اس کی وفاداری کے ساتھ، اس کے اخلاص کے ساتھ. خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ایک اور نئی پوڈ کاسٹ کے اندر. آج جس ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہر ایک شخص کا ٹاپک ہے، اور وہ ایک ہر شخص کی ضرورت ہے. آج ہم ریلیشن شپ ڈسکس کریں گے، اور اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے، اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ہم سب کے بہت دل عزیز، احسان اللہ بھائی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احسان بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے میں پوچھوں گا کیسا رہا آپ کا سفر؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بڑا صاف ستھرا روڈ بنا ہوا ہے، موٹر وے کے نام سے سیالکوٹ سے یہاں آتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. بڑا ایزیلی آسانی سے پہنچ گئے. ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہماری دعوت پہ بار بار یہاں پر آتے رہیں گے، اور ہمیں بھی تلقین و تدریس کرتے رہیں گے، اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آپ اچھا گائیڈ کرتے رہیں گے. لوگ تو ماشاءاللہ آپ کو جانتے ہی ہوں گے، آپ کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور متعدد ورک شاپس کروائی ہیں انہوں نے ریلیشن شپس کے اوپر، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کی ورک شاپس کرواتے ہیں. ان کو اپنی لائف کو آگے پرسو کرنا، کسی چیز کو کور کرنا، اور پاکستان کا بالخصوص ایک مثبت چہرہ دکھانے کے اندر بہت بڑا کردار ہے ان کا، اور یہ سوشل ورکر بھی ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ. اور آج ہم نے ان کو ریلیشن شپ کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے بلایا ہے. احسان اللہ بھی، سب سے پہلے میں جب بھی ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے نا تو لو کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پیار اور محبت کو. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نا ایک لو کی ایک ڈیفینیشن آپ دیں، ہم مجھے بھی اور ہمارے ویورز کو بھی، تو اس کے بعد ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں جس طرح مختلف تعلقات بندے کے مختلف رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جی اس میں کچھ رشتے اس کے مفادات پر مبنی، کچھ رشتے اس کے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہوئے ہیں، والدین کے ہیں، اولاد کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہیں جو کچھ دیر اکٹھا چلنے کی وجہ سے بندے کے بن جاتے ہیں. حقیقت میں وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جب لفظ لو استعمال ہوتا ہے تو ڈائریکٹ توجہ اس پہ جاتی ہے کہ گویا یہ ایک میل فیمیل کا وہ تعلق ہے جس میں ایک شباب کا پیریڈ ہے، جوانی کا، بالکل. اور سیدھے لفظوں میں کہوں تو ایک اللیگل ہے. مطلب اس سے مراد ایک پاکیزہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ 98% جو فلم انڈسٹری کی پروڈکشن ہے اور ڈراماز کی جو پروڈکشن ہے، پھر جو افسانے ہیں، ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، مجھے تو بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اس میں ممکن ہے ہالی ووڈ کا تھوڑا الگ سا معاملہ ہو، اور میں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے تھوڑا کریٹو قسم کا کام بھی کیا ہے اور ہسٹوریکل بھی کام کیا ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں
لو کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے جو ان کے نزدیک Happy love ہے ending. اور جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ لو سے مراد یہ ہے. بالکل تو ہمارا 98% جو میڈیا پیشکش کر رہا ہے وہ اس ایک ایسے فضول جوڑے کو پیش کر رہا ہے. تو اس لیے چونکہ اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی فلمیں بنی ہیں, کتنے ڈرامے بنے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس میں بات تو یہی ہوتی ہے, یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں کہانیاں 3-4 ہی ہیں. اب جو ایک بہت بڑی تعداد فلم ڈرامہ کی جو بنی ہے وہ ہے تو لو سٹوری. اچھا, لو سٹوری میں پھر وہ جو شو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ملنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں ویلن کے نام سے کوئی رکاوٹ ہے, وہ 2-2.5 گھنٹے کی مصیبت ہو یا سیریلز پر مبنی ہو, بالکل تو ان کا جو ملنا اور رکاوٹیں آنا, اس کا ہیرو قرار دیا جانا, اس کی وجہ ایک لڑکی کا حصول ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار کیا ہے نا ادا فلم انڈسٹری نے اور ڈرامہ نے, تو اس نے ہماری بڑی تعداد کا بالخصوص نیو جنریشن کا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ شاید یہی لو ہے اور شاید اس کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا یہ ہمارا کارنامہ ہے. بالکل اور اس کے ساتھ پھر اس وجہ سے یہ کوئی پاکیزہ تعلق ہے نہیں, صاف سیدھی بات کرتا ہوں. بالکل تو چونکہ یہ ہم ایک جملہ بولنا چاہوں گا جو معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, بالکل یہ جملہ ہے 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. یہ جو محبتوں میں سب جائز سمجھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وائلیشن کر رہا ہے, اور جو جنگ میں سب جائز سمجھتا ہے وہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے. اس لیے کہ میں یہ بھی بات یہاں دلیل کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر قوانین کے لحاظ سے کوئی شاندار ترین مجموعہ ہے نا تو وہ اس کائنات کے خالق کا دیا گیا مجموعہ ہے, وہ ہے قرآن و سنت کے نام پر. اس میں جنگ کے رولز ہیں, اس میں محبت کے رولز ہیں. ٹھیک ہے, جنگوں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا دشمن کو اس کے لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں جسے ہم اصلاح کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, حالانکہ لڑائی کر کے وہ بندہ قتل ہوا ہے, ہم غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس کی لاش کے ٹکڑے کر سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں اجازت, ڈیڈ باڈی کے حقوق ہیں, حالانکہ جنگ ہے, لڑائی ہوئی ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دشمن کو جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. ڈیڈ باڈی کے اگر حقوق ہیں, حالانکہ جنگ میں کھڑے ہیں, تو زندہ کے بھی کچھ حقوق ہوں گے. اسی طرح محبتوں میں رولز ہیں. آپ سادے لفظوں میں اگر میں تھوڑا فرینکلی بات کر دوں, جی کوئی باپ نہ یہ چاہے گا, نہ اس کے اندر سے یہ بات آئے گی کہ وہ اپنی بیوی کو تو ہونٹوں سے کس کر سکتا ہے, اپنی جوان بیٹی کو نہیں کر سکتا. اور اسلامی کلچر میں ہم دیکھتے ہیں پیشانی پہ بوسہ لیا جاتا ہے, رخسار پہ بوسہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کر دی ہے کہ سگا باپ ہے, سگا بھائی ہے, لیکن اس کے اگر چومنے کی کوئی حدود و قیود ہیں تو پھر اس کا مطلب محبتوں میں کچھ حدود و قیود ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی بہن سے مصافحہ کر سکتے ہیں, ہماری محبت ہے, کزن سے نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ محبت کے نام پہ ہم ایک جعلی ماحول بنائیں اور اندر ہو جنس کی محبت, اندر ہو سیکس کی بھوک, اور ہم تاثر یہ دیں جی آپ نے نہیں سنا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو یہ میں نہیں صحیح نہیں سمجھ. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے لو کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن بتائی. آئی تھنک یہی پورا سیشن آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیا ہے, سمندر کو پوچھنے میں بند کر دیا ہے. ہم نا ریلیشن شپس کے اوپر اوبیسلی ہماری ٹاک ہے تو ہم اسی کو ہی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جس ریلیشن شپ کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر نا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے نا, جانے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے یار یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے. پریورٹی ان کی یہ ہوتی ہے موسٹلی یوتھ کی, آپ 80% کہہ لیں یا 90% کہہ لیں تو یہ رانگ چیز نہیں ہے. تو ان کی پریورٹی پہلے یہ بھی ہوتی ہے, اور جا کے وہاں پر اگر آپ کو اپنا پارٹنر نہیں ملا تو اس بندے کو فیلئر بھی کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے. اور وہاں پر جا کے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اور ڈیٹنگ کلچر نا بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے, کیونکہ لڑکیاں بھی گھروں کو چھوڑ کر ہاسٹلس کے اندر آئی ہوتی ہیں, اور جب وہ ہاسٹلس کے اندر آتی ہیں تو اوبیسلی مطلب 18-19 سال بعد جب ایک شخص کو آزادی ملتی ہے, ذرا وہ تھوڑا اپنے پر کھولتا ہے, تو اوبیسلی وہ جب زمانہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو نا پارٹ آف دا سوسائٹی سمجھتا ہے کہ یہ اس پارٹ کا کلچر ہی یہ شاید یہ ہے. اور یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر رہنے کے تقاضے یہ ہیں کہ یہاں پر چیزیں بہت زیادہ نارملائز ہو جاتی ہیں. پھر اس کلچر کو نارملائز ایک اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے, احسان بھی کہ کہتے ہیں کہ وی آر جسٹ بردرز اینڈ سسٹرز, کہ ہم آپس میں صرف بہن بھائی ہیں, ہمارا کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے. اور پھر ڈیٹنگ کلچر بھی آپ کو پتہ ہے, میں یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا, میرے سارے دوست بھی ہیں,
اور ایسی ایسی اسٹوریاں ہیں سنانے کے لیے کہ دوستوں کی بائی دا وے کہ وہ نا مطلب نہیں شاید ہوں میں ان چیزوں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہاں پہ کہ ڈیٹنگ کلچر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. ہم سب سے پہلے نا اس ریلیشن شپ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ان ریلیشن شپس کے اندر انوالوڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے اور کیسی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم ایک لڑکی یا ایک لڑکا جب یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے اس کو اپنی سوچ کس طرح رکھنی چاہیے اور یونیورسٹی کے ماحول میں کیسے اڈیپٹ ہونا چاہیے یا اس ماحول کو اپنے اوپر کیسے اڈیپٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو سمجھ نہیں آئیں گی، یہ ہم ان کو انفارمیشن ضرور دے رہے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ اس ایج میں نہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ آئیں گی، یا کچھ کو آ بھی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مینج کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے ہماری ترجیحات کیا ہے، کیا ہم کی یونیورسٹی میں تعلق فیمیل کے ساتھ یا فیمیل کا میل کے ساتھ، کیا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے؟ ایک تو سوچنے والی بات ہے. جس طرح آپ یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ایک بڑی تعداد پڑھنے والی، پڑھانے والی، تعلیمی ادارے بنانے اور چلانے والی، حتیٰ کہ نصاب تک بنانے والی، ان سے پوچھے نا ایک سوال، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ مطلب آپ ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو جو بڑے لیول کا اپنا ویژن پیش کریں گے وہ سنگل معاشی ایجنڈا ہے، اویئرنیس نہیں ہے. تو کوئی بڑا سنجیدہ سا کو بچہ ہوگا جس کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ بڑے کو سمجھدار کو سنجیدہ سے، وہ کوئی سنگل بات کر دے کہ جی اس سے علم ایک روشنی ہے، جی اس سے پتہ چلتا ہے، جی یہ وغیرہ وغیرہ. مگر بڑی تعداد طالب علموں کی آپ کو معاشی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کرے گی، اکنامکلی اسٹیبل ہونے کے لیے ٹھیک ہے. اس اساتذہ کا یہ موقف ہے. جی. بہت زیادہ تعلیمی ادارے ان لوگوں نے بنائے ہیں جن کا تعلیم کا زیرو ویژن ہے، اس کو ایز اے بزنس لے کے چل رہے ہیں. نصاب کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر معاشی ایجنڈا ہے. کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی پرسنالٹی کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مسئلہ معاشی ترقی ہے. سوری ٹو کٹ ان، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس چیز کے اندر. پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے، پاکستان میں کیپٹل کی، اس کا میں بھی آپ کے نظر سے بھی وہ گزرا ہو، وہ انگلش کا نا ایک فریز وغیرہ دیتے ہیں، اور وہ اگر فریز آپ کو میں پڑھاؤں نا یا ہماری آڈینس میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ سنا ہوگا، اور وہ فریز ہی لو افیئر کے اوپر تھا اور لو پروموشن کے اوپر تھا، اور یہ جو سیکچولی پروموشن ہے نا ان چیزوں کے اوپر وہ پروموٹ کر رہا تھا ان چیزوں کو. مطلب ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو آپ نے بتایا نا اس کی ایگزامپل میں یہاں پہ یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ نہیں شاید ان چیزوں کے، وہ شاید سگے بہن بھائیوں کا کوئی ہاں بالکل بالکل، لیکن وہ دیٹ واز اے پارٹ آف فرام جو خیال والا کنسیپٹ ہے نا اس سے بہت پارٹ تھا. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ترجیحات کیا ہے. جی. ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے یونیورسٹی میں، آپ کیا لینے آ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کس لیے بھیجا؟ سادے لفظوں میں اگر تو لڑکیاں قابو کرنے کے لیے آئے ہو تو ماں باپ کو کلیئر کرو نا کہ میں تو ایک شکاری ہوں، میں تو جان پھینکنے کے لیے آیا، یہ پڑھائیاں میرا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیچر کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم شکاریوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، ان کو کور دے رہے ہیں، شیلٹر دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے. تو یہ ترجیحات واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اپنا خیر خواہ نہیں، اس سے بڑھ کے بیوقوف اور کون ہوگا. سب سے پہلے اب دیکھیں یہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں نا سکیور کرنے کے حوالے سے، جس طرح فرض کریں 1122 ہے، ان کے اداروں کا یہ اصول ہے کہ جو دوسروں کو بچانے جا رہا ہے اگر وہ خود محفوظ نہیں تو رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس کو بچاؤ جو بچانے والا ہے. اگر بچانے والے کی نظر آ رہا ہے کہ یہ گیا تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے رسک لینے سے بچو، اپنی سیکیورٹی ترجیح ہے. یہ جو اس مطلب پڑھنے پڑھانے کے چکروں میں آ کے اس کو بطور کور استعمال کر کے سرگرمیاں اور منعقد کرتے ہیں، ان کو یہ بھی تو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ان کا اینڈ کیا ہے. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں بطور ماں باپ، بطور اسٹوڈنٹ نہیں. آج سے وہ جو آپ نے کبھی شعر سنا ہوگا کہ یا خدا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، مجھے ماضی کی یادیں ستاتی ہیں یا تڑپاتی ہیں. ماضی اگر آپ کا اچھا گزرا ہے تو کیوں ٹینشن ہے؟ آپ کا ماضی ٹینشن والا ہے، خرابیاں کی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یادیں ماضی عذاب تب بنا ہے کہ جب آپ نے عذابوں والے کام کیے. اگر ایک بندے نے تہجد پڑھی ہے فرض کرے وہ کہ میں بڑی ٹینشن میں میں بھی سل تہجد پڑھی، یہ ہو سکتا ہے
तहज्जुद में तो उसको रिलैक्स करना है ना, ये टेंशन वाली हाँ ये कहो मैंने फलां गलती की थी, फलां बंदे ने देख लिया था, अब जब वो मेरे सामने आता है मैं मर जाता हूँ, मैं पानी पानी हो जाता हूँ। तो ये याद माजी अजाब कि माजी आपका अजाबों वाला था, तो अब वो याद आती है तो अजाब फील होता है। अल्लाह ताला बहरहाल आखिरत के अजाबों से बचाए। तो बतौरे पेरेंट्स अगर आप चीज़ को महसूस करें कि क्या वाकई ये ज़रूरत है या ये तकाज़ा है, और फिर आप फ़र्ज़ करें आज से 20 साल पहले आप यूनिवर्सिटी में थे, अब आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, जो माहौल आपने यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया है या एंजॉय किया है, इसका मुझे कोई बंदा दावा करता नज़र नहीं आएगा जो दरमियाना भी समझ का मालिक और वो ये कहे कि मैंने फ़लाँ बुरा काम किया था तो उसकी आज तक लज्जतें और मज़े महसूस कर, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। दुनिया की सबसे सच्ची शख्सियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा गया गुनाह की डेफिनेशन क्या है, आपने फरमाया कि अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास। गुनाह जो है ना, जो तुम्हारे दिल में खटके, ये गुनाह की डेफिनेशन है, खटके और तुम्हें परेशान कर दे कि कहीं इसका लोगों को पता ना चल जाए, तो ये है वो याद माजी, ये है वो चीज़ें जो हिडन में आपने की। ठीक है, आपने डेट पे जाके कर ली, होटल में जाके कर ली, वो हॉस्टल में रह के कर ली। अब ये वो चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं मगर आपके दिमाग के अंदर आपकी मेमोरी में मौजूद है, आज जब 20 साल बाद नहीं आपको वफात तक ये बातें याद आएंगी, आपको शर्मिंदा करेंगी। तो अब आप ये बात मैं करना चाहता हूँ अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि अल्लाह के लिए सीखने के दो ही तरीके हैं, एक है उस्ताद से सीखना, एक है हालात से सीखना जी। तो ये सारी दुनिया जानती है कि हालात जो है ना वो जिस तरह सिखाते हैं ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो बेहतर है उस्ताद से सीख लिया जाए। तो उसमें एक ये है कि दुनिया में हमारा सबसे बड़ा खैर खा हमारा रब है, बड़ी साफ सीधी बात है। हादसों के बाद सीखने वाले बड़े हैं, लेकिन शायद उस वक्त हमारे पास समेटने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन ये भी तो है ना कि हादसे के बाद आपको ये भी तो नहीं ना पता कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा कि नहीं। तो नहीं है कि आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है मैं ये समझता हूँ ये पढ़ाई का कैरियर भी तबाह करती। और एक बच्चा बड़ा डिग्री होल्डर्स है, अगर उसकी क्लास फेलो में इज्जत ही ना, मसलन एक लड़की है, उसकी सारी क्लास फेलो उसको पता है कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं, तो वो कागज़ की डिग्रियों का क्या करेगी। कागजी अखरोट अच्छे होते हैं, कागजी किरदार अच्छे नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर उसमें ये आ जाती है सुल्ली तौर पर कि क्या ये वो जो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि भाई इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया वरना आदमी हम भी थे काम के। तो ये उनकी वो बात निकली है कि जो लोग इस मुसीबत में पड़ते हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारते। अब देखें ना, बाप की परेशानी समझ आती है, वो रात को जागता है, उठ के बैठता है, उसकी बातें समझ आती हैं। नौजवान है, कोई जिम्मेदारी नहीं, आंखें इसकी सुर्ख हैं, बाल इसके उलझे हुए हैं, नींद इसकी पूरी नहीं हो रही, और सुबह पूछो यार क्या माहौल बनाया हुआ है, बताएगा भी नहीं। और सिंगल टेंशन क्या है, जहाँ इसने एसएमएस किया था उसका जवाब नहीं आया, मतलब इतना बड़ा मसला इसके सामने ये बना हुआ है। अब इसके लिए शर्मिंदगी, और अब ये उसको मोड़ दिखा रहा है, वो इसको मोड़ दिखा रही है, और इसी में माशाल्लाह इनकी सर्दियों की रातें गर्मियों की गुजर रही हैं। सुबह को बैलेंस तो करवा दिया लेकिन पढ़ाया अभी तक नहीं। तो उसमें यह कि इस लिहाज से हम देखें कि ये लोग अपने टेंशन का खुद सबब बनते हैं, अपनी पढ़ाई के नुकसान का खुद सबब बनते हैं, अपने ख़ानदान की जब रुसवाई होती है बाद में इनके लिए भी कोई ख़ास मतलब हल नहीं निकलता। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह से डर के ना तो कम अज़ कम अपने आप पर रहम खाना चाहिए। फिर दूसरी बात इस्लाम भी, जो लोग इन रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं ना, तरीक़ शायद है उन्होंने ज़िंदगी में ना कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं किया, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने के लिए ना एक क्लियर करैक्टर भी चाहिए होता है, जो एक आप गुजार के आते हैं। आपका जो ज़मीर है वो मुतमईन होगा आपसे। ऑब्वियसली जब एक बंदा मशहूर होता है, या तो वो तौबा ताइब करेगा तो फिर वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकेगा, अगर वो नहीं करेगा ना तो अल्लाह ताला भी उसको इस तरह के कामों से नहीं नवाजते हैं, और वो इस जो मसनद है उसके ऊपर नहीं लेकर आते हैं कि जब तक वो इन चीज़ों से तौबा भी नहीं कर लेता है। तो यूनिवर्सिटी में तो जब भी एक स्टूडेंट जाता है वो बहुत बड़े गोल्स लेकर जाता है कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हूँगा और मेरे घर के अंदर रिसोर्सेज हैं कम हैं, उनको मैं स्टेबल करूँगा। आई थिंक इन सब चक्करों के अंदर आके ना, अगर हम इंडिविजुअली बॉय और गर्ल को अगर हम उनके ऊपर इंडिविजुअली असेसमेंट करें तो आई थिंक इसमें ना बॉयज़ का उतना नुकसान नहीं जितना गर्ल्स का नुकसान है, क्योंकि लड़के का एक बार करैक्टर है ना, वो उसके ऊपर दाग धब्बा आ गया ना, तो वो तो चलो माइग्रेट कर जाएगा, उसका कोई और जुगाड़ भी लग सकता है।
تو لڑکیاں جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جب گزرتی ہیں نا تو خودکشیاں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، لیکن جو زیادہ تعداد ہے وہ لڑکیوں کی اس کے اندر آتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ بالخصوص جو ہمارا ایک فیمیل سیکٹر ہے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہا ہے، ان کو اس چیز سے باقاعدہ گائیڈ کریں کہ ایک جو اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے رکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص ہے اس کو کوئی پسند آ گیا ہے تو اس کا یہی تو نہیں نا اس چیز کو پرسو کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم ضروری ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپ کو ہی ہم پروموٹ کریں، کہ اس کے بہت سارے حلال ویز بھی رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح والا آپشن بھی رکھا گیا ہے، اور ایون دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام اور صحابیات وہ اکٹھے دے ورک ود ایچ ادر، اکٹھے کام کیا کرتے تھے، اور اپنے بزنس وغیرہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈیلنگس تھی وہ اکٹھے کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کسی کو پسند بھی آ جاتا تھا تو وہ اسے ڈائریکٹ بتا دیتا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں، اور وہ کہتی تھی ٹھیک ہے آپ جا کے میرے پیرنٹس سے بات کریں، تو اٹس اوکے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپس اور وہ ٹیکسٹنگ اور کالنگ اور ڈیٹنگ کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم جو نکاح ہے نا اس کو ہم پس پردہ رکھ دیتے ہیں، یا تو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا ہماری نیت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کچھ چیزوں کا ادراک کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی آپ کا خیر خواہ ہے؟ ایک ہی چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کون ہے؟ ہماری بیٹیوں کو سب سے زیادہ جہاں حادثات کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکیں کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے۔ اب کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک بڑی تعداد لڑکوں کی صرف اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے وہ ان کو سبز باغ بھی دکھاتے ہیں، جھوٹے وعدے اور ہیرو بن کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، میرے والا بڑا سنسیئر ہے، وہ بڑا مخلص ہے، حالانکہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ میرے والے کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کسی کو بتائے کہ یہ میرے والے نے میرے ساتھ کیا۔ یہ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت ہمیشہ اس سے ذلیل ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور بندہ ذلیل ہونے کے لیے عورت کا ہونا کافی ہے، جہاں سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے میرٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کو مان جانا چاہیے کہ 15 18 20 سال کی ایج میں اس کی جو معلومات ہیں، اس کا جو قوت مشاہدہ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی 35 40 سالہ ماں اور اس کا والد، واللہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کے مخلص کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات بچیاں قبول کر لیں کہ ساری دنیا کے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، میری ماں اور میرا باپ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ بہت زیادہ حادثات سے بچ سکتی، بے شمار حادثات۔ پہلی خرابی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کو سمجھنے میں مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اور میرے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو مرضی وہ کہیں، لیکن واللہ مشرقی عورت ہو، مغربی عورت ہو، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ والدین سب سے مخلص، سنجیدہ، اور ایج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی ماں باپ انہی حادثات سے گزرے ہوں، وہ بتائیں گے تو نہیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن وہ اسی کی روشنی میں سمجھائیں گے کہ بیٹی یہ راستے ٹھیک نہیں۔ تو ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو چاہیے وہ سب سے مخلص جو رشتہ ہے نا اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا ہے۔ میں بھائیوں کو شامل نہیں ابھی کر رہا، بھائیوں کے مقابلے میں ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے یہ سنجیدہ ہے، میچور ہے، علم والا ہے، اور اولاد کے ساتھ مخلص ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ کیا جب بے شمار کیسز اس طرح کے کہ ایک لڑکے کی سیٹنگ ایک کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے تو ویسے کسی نے بات سمجھانے والی کی ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پوچھنے لگی کہ آپ کے نزدیک میری کیا حیثیت ہے، تو وہ کہنے لگا، مطلب وہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ گویا میں بڑی اہم ہوں، تو وہ کہنے لگا آپ کی میرے نزدیک وہی حیثیت ہے جو سم کی فون میں ہوتی، جس کے بغیر وہ چلتا نہیں۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، تو سائڈ پہ ہو کے کہنے لگا انہوں کی پتہ بیوقوف نو چائنا دے موبائل 6 سماں ہوندیاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ ٹھیک ہے، اور بھی بیوقوفی میں یہ کہہ دینا کہ جی وہ میرے ساتھ بڑا لائل ہے، اور جب حادثہ ہو جائے تو پھر کہنا جی وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ میری پکس لوگوں کو شو کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ مجھ سے پیسے منگوا رہا ہے، تو یہ باتیں پہلے ہی کنفرم ہیں۔ ایک بات ہوگی، اس سے اگلی جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے
کہ بندے کا اچھا فیوچر ہو نا، لڑکا یا لڑکی، تو 1000 لڑکے اس کے پیچھے ہیں اور 1000 لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں. اگر اس کا فیوچر صحیح نہیں ہے نا، تو وہ جو ماڈلنگ کر کے لڑکی یا لڑکا کسی کو اپنے پیچھے لگائیں گے نا، یہ کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. آپ بہترین کیریئر کو جوائن کریں، محنت اور سنجیدگی کے ساتھ آگے چلیں. انشاءاللہ آپ کو نہ اچھے دوستوں کی کمی ہوگی، نہ اچھے رشتوں کی کمی ہے، نہ مخلص لوگوں کی کمی ہے. لیکن جب آپ نے خود ہی ثابت کر دینا ہے کہ جی ہم تو مارکیٹ کی عام چیز ہیں، تو عام چیز تو پھر اس کی ویلیو بمقابلہ اس کے جو عمل سے ثابت کرے کہ ہم ہر کسی آرے گہرے کو منہ لگانے والے نہیں. وہ جو ثابت کرنے والا یا کرنے والی ہے نا، اس کا فیوچر اور ہے اور اس کی کمپنی اور ہے. اور یہ جو ایم ہی ذاتی طور پہ ٹیشو پیپر بننے کے چکروں میں ہے نا، اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا. اس کے ساتھ کسی کو لائل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ واقعی ہی ٹیشو پیپر ہے. تو اس میں ایک تو ماں باپ کی جو نصیحت ہے یا ان کی خیر خواہی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. رہی یہ بات کہ ایک اچھا ریلیشن، اس میں یہ سمجھتا ہوں بڑی صاف فرینکلی بات ہے، مجبوریاں الگ ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ہے وہ مجبوری ہو سکتی ہے آپ کی. لیکن ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، جس طرح گروپ ڈسکشن کے نام سے ایک چیز دے دی جاتی ہے کہ جی 3 لڑکے ہیں جی 7 لڑکی ہیں جی، تو یہ جناب آپ نے 24 گھنٹے ہاٹ لائن پہ رابطے پہ رہنا ہے. جیسے ایک ٹیم جہاز اڑانے والی ہے اور دوسری ایئر کنٹرولر کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم نے جہازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اتنا رابطہ. بات فزکس کی تھی، بات ذاتی رابطوں پہ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ میتھ کے کویشچنز کا تھا، مسئلہ کسی پروجیکٹ کا تھا، پروجیکٹ سائڈ پہ رہ جاتا ہے، ڈسکشن ذاتی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی میں اتریں اور ہمارے پاؤں گیلے بھی نہ ہوں. میں یہاں سب سے سچے بندے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ ہم مانتے پتہ کب ہیں؟ جب ہم 60 سے اوپر ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس مان کے بھی نا شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت کچھ 40 سال کے بعد آتا ہے سمجھ، کچھ حادثات کے بعد سمجھ آتا ہے، کچھ جب ہم چارپائی پر گر جاتے ہیں نا اور اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس وقت ہم کچھ مان رہے ہوتے ہیں، پر افسوس کہ سوسائٹی کو بتا نہیں سکتے کیونکہ اس کا شکار ہم خود ہوئے. آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا جہاں 2 نامحرم ہوتے ہیں، یہ یونیورسٹی کے بچے بچیاں ہوں، یہ دینی مدرسے کے بچے بچیاں ہوں، یہ کہہ لیں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، صاف سیدھی بات ہے، جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہیں، آپ نے فرمایا وہ 2 نہیں ہوتے، وہ 3 ہوتے ہیں. تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اچھا، شیطان کا کریکٹر کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا ماشاءاللہ تھوڑی شراک دی نماز رہ گئی، وہ تے پڑھ لو 2 جنے، یہ کہے گا. یا یہ کہے گا نہیں مینوں یاد ہے تھوڑے اسکار نہیں صبح دے ہوئے، وہ کر لو، یہ کہے گا نہیں بھائی، انہ یأمرکم بالسوء والفحشاء. اس نے کہنا ہے کہ وقت ہے، غنیمت جانو موقع کو اور فائدہ اٹھاؤ، اور وہ فحاشی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو تیسرے وجود کی وجہ سے سرزد ہو جانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 2 ہو تو تیسرا وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن ہمارے بنتے ہی نہیں. بہت مجبوری کا تعلق، کلاس میں بیٹھنے کا، ٹرانسپورٹیشن کا، وہ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ریلیشن صحیح ہو تو واللہ ہے، اور یہ پرکھنا بھی بڑا صحیح ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کوئی لڑکی ہے نا، اس کو اگر یہ معاملات درپیش ہے تو وہ اگر لڑکے کو کہتی ہے نا اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیجو، تو وہ لڑکا جو آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے نا، تو یہ دنیا کی 1 نمبر بیوقوف لڑکی ہوگی جس کو اب بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ لڑکے میرے ساتھ کس بنیاد پر جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مصروفیت نہیں ختم ہو رہی، اس کے ماں باپ ہی نہیں رینج ہو رہے گھر آنے کے لیے، تو اس کو نہیں سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی بھی، کیونکہ بعض جگہوں پہ لڑکیوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بھی چل چلاؤ کے چکروں میں ہے اور شادی کی بات، نکاح کی بات سنجیدگی سے نہیں اس طرف بات جاتی، تو سمجھ لیں دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے چکروں میں ہیں اور وقتی طور پہ. تو حقیقت یہ ہے، اور اس کو ایم ہی یہ بھی نا ایک مغربی کلچر نے بڑی ایک گندی چیز ہمارے معاشرے میں لانچ کی ہے کہ وہاں 4 بچے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو ماشاءاللہ، ویسے ہم ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں بڑا طبقہ پتہ کیا ہے، وہ 100 سال گاں دی سوچ دے نہیں، تو ماشاءاللہ 4 بچے ہو جاتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. اب ان کی سمجھ کی سپیڈ دیکھیں نا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب پتہ کمپیوٹر آیا تھا شروع میں، تو ایک لفظ بولا جاتا ہے یہ پینٹیم 1 ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. تو اب یہ سپیڈ کے لحاظ سے
اب ہم دیکھیں وہ جو دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم 100 سال اگلی پلاننگ کرتے ہیں، وہ ایک عورت کے ساتھ کئی سال اس کے بیڈ روم کا حصہ ہے اور نکاح کے لیے تیار نہیں، اور ابھی تک کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر تمہاری سمجھداری کا یہ لیول ہے تو پھر یہ 100 سالوں والی باتیں، یہ جھوٹے دعوے تو نہ کرو۔ یہی وائرس بھائی ہمارے کہنے کے علاقے میں آ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چلے وہ بدکاری والا معاملہ تو نہیں، لیکن کئی سال رابطوں میں رہ کے ہم ایک دوسرے کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ کون سا پاکستان اسٹڈی کا مطلب ہمارے سامنے آ گیا ہے سبجیکٹ جو پورا ہی نہیں ہو رہا۔